عدنان گھر آ کر سمین کو ڈھونڈتا ہے مگر سمین اسے کہیں نہیں ملتی۔ پھر وہ اسے فون کرتا ہے مگر سمین اپنا فون گھر چھوڑ کر گئی ہوتی ہے۔ عدنان باہر آ کر گارڈ سے پوچھتا ہے کہ بی بی گھر پر آئی ہیں، تو وہ گارڈ اسے بتاتا ہے جی نہیں، بی بی تو گھر پہ نہیں آئی، جسے سن کر عدنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں دوسری طرف شجاعت سمین سے پوچھتا ہے کیا عدنان کو پتہ ہے کہ تم یہاں پر ہو؟ سمین کہتی ہے نہیں۔ شجاعت کہتا ہے نیلی، سمین کو اندر لے جاؤ اور اس کو اب کوئی پریشان نہیں کرے گا، صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ پھر شجاعت عدنان کو فون کر کے بتاتا ہے کہ سمین ہمارے گھر ہے اور کہتا ہے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، کہیں آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں۔ عدنان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ شجاعت فون کاٹ دیتا ہے۔ سمین کی ماں شجاعت سے کہتی ہے جب تک عدنان سمین سے گھر آ کر معافی نہیں مانگ لیتا تب تک میں سمین کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کمرے میں آ کر نیلی سمین کو کھانا کھانے کا کہتی ہے۔ سمین کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے اور کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا آخر قصور کیا ہے، ایسا کون سا گناہ کیا ہے میں نے جس کی سزا مل رہی ہے۔ نیلی کہتی ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے صبر کا اور آپ کی اچھائی کا امتحان ہے یہ، بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ تبھی یوشنا بولتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے برداشت کرنے کی، جو کوئی تمہارے ساتھ برا کرے گا تم ہرگز اس کے ساتھ اچھا نہیں کرو گی۔ اور یوشنا بجائے اس کو دلاسا دینے کے اس کو الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے صبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نیلی یوشنا کو چپ رہنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے تم سمین کو سمجھانے کے بجائے الٹا ان کو بھڑکا رہی ہو۔ یوشنا کہتی ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بھڑکا نہیں رہی اور حق کی بات کر رہی ہوں۔ پھر سمین کہتی ہے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، تم لوگ ابھی جاؤ۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ صبح عدنان سمین کے گھر آتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سمین کی ماں کہتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ تم اس شادی کے لیے خوش نہیں تھے، ویور صاحب نے تمہیں مجبور کیا تھا اس شادی کے لیے، لیکن کیا سمین اس شادی کے لیے راضی تھی؟ نہیں، ہم نے بھی اسے اس شادی کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ ہماری اس غلطی کو چپ چاپ برداشت کیے جا رہی ہے۔ عدنان چپ چاپ سنتا رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوتا ہے۔ سمین کی ماں کہتی ہے اس طرح کا سلوک تو کوئی اپنے ملازموں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح کا سلوک تم سمین سے کرتے ہو۔ پھر عدنان سمین سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، تم پلیز میرے ساتھ گھر چلو۔ سمین کہتی ہے میں تمہارے ساتھ اب نہیں جاؤں گی۔ سمین کی امی کہتی ہے اسے کچھ دن ہمارے ساتھ رہنے دو پھر لے جانا۔ عدنان سمین سے کہتا ہے جب میں تمہیں دوبارہ لینے آؤں گا تو میرے ساتھ ضرور جانا۔ سمین کہتی ہے ٹھیک ہے۔ یہ سن کر عدنان وہاں سے جانے کی اجازت مانگتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یوشنا کہتی ہے سمین تم اس کے ساتھ چلی جاتی، معافی مانگ تو لی تھی اس نے۔ اتنے میں عدنان پھر سے وہاں پہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ عدنان کہتا ہے آپ نے کہا تھا نا کہ اگر میں دوبارہ آؤں گا تو سمین میرے ساتھ چلے گی، اس لیے میں دوبارہ آ گیا۔ عدنان سمین کو گھر جانے کا کہتا ہے، اس کی ماں بھی سمین کو اجازت دے دیتی ہے۔ پھر عدنان سمین کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ سمین اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ شائلہ سمین کو دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے شاید تم اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ سمین کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ شائلہ کہتی ہے مطلب یہ ہے کہ عدنان نے تم سے شادی صرف ارحا کے لیے کی ہے اور تمہیں ارحا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور ارحا کو کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ سمین کہتی ہے جانتی ہوں۔ شائلہ کہتی ہے اگر جانتی ہو تو آپ رکھ لینا، ایک کے بجائے چار چار نوکر اور رکھ لیں۔ شائلہ کہتی ہے نوکر نوکر ہی ہوتا ہے، چاہے ایک ہو یا چار۔ سمین کہتی ہے تو یہ بات آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور کہتی ہے اپنے بھائی کی شادی ایک نوکرانی سے کروانے میں اور اس کی بیوی کو نوکرانی سمجھنے میں بہت فرق ہے، اور ارحا میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی نہیں، تو اگلی بار مجھ سے اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اس فرق کو سمجھ لیجیے گا۔ شائلہ کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ویور کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ڈیڈ سمین کو ارحا کی طبیعت کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ ویور کہتا ہے ہو سکتا ہے اسے ارحا کی طبیعت کے بارے میں نہ پتہ ہو اور عدنان نے اسے نہ بتایا ہو، لیکن شائلہ سمین کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے۔ ویور اسے چپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے عدنان سمین اور ارحا کے معاملے میں تم انٹرفیئر نہ ہی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ شائلہ غصے میں آ کر وہاں سے بھی چلی جاتی ہے
اور کمرے میں آ کر کمال سے کہتی ہے ہم لوگ یہاں پر اب نہیں رہیں گے۔ کمال کہتا ہے مگر کیوں، انکل کو پتہ ہے اس بارے میں؟ شائلہ کہتی ہے جس طرح سمین کو گھر میں لانے کے بعد ہی ہم سب کو بتایا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے گھر میں شفٹ ہو کر ہی ڈیڈ کو بتاؤں گی۔